کوئی بھی فرقہ اس پر گفتگو نہیں کرتا، یہاں تک کہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ بھی اس موضوع کو چھیڑتے نہیں کہ آخر مسلمانوں کو مولا علی سے، آل رسول سے دشمنی کیا تھی۔ آج کس رمضان المبارک ہے اور مولا کائنات مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ ویسے تو آپ پر جو حملہ کیا گیا تھا 19 رمضان کو ہوا تھا اور سر میں ضرب لگی تھی، تو 19 رمضان کو آپ پر حملہ ہوا اور پھر 21 رمضان کو آپ شہید ہوئے۔ یہ باتیں تو ہم ہر 21 رمضان کو سنتے رہتے ہیں، اپنے غم اور غصے کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مولا کائنات مولا علی سے مسلمانوں کو دشمنی کیا تھی۔ مسلمان ان باتوں پر غور کیوں نہیں کرتا، کوئی بھی فرقہ اس پر گفتگو نہیں کرتا، یہاں تک کہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ بھی اس موضوع کو چھیڑتے نہیں کہ آخر مسلمانوں کو مولا علی سے، آل رسول سے دشمنی کیا تھی۔ یہ جاننا ضروری ہے، اگر یہ نہیں جانیں گے تو اسی طرح شہادتیں ہوتی رہیں گی۔ ایک دفعہ سرکار تشریف فرما تھے ہمارے گھر، تو میں باہر سڑک پر تھا، گھر کے باہر، تو ہمارے جو سرکار کے ماننے والے ہیں ان میں سے چند لوگوں کا رویہ اور بیہیویئر سرکار نے میرے ساتھ دیکھا، اور پھر اس دن رات کو سرکار نے مجھ سے پوچھا اور فرمانے لگے، ہم تمہارے یہاں آ کے ٹھہرتے ہیں، تم کو اتنا قریب کیا ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس وجہ سے لوگ تمہاری عزت کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم تمہارے پاس آ کے ٹھہرتے ہیں، تم کو قریب کیا ہم نے، بجائے اس کے کہ لوگ ہماری وجہ سے تم سے محبت کریں، اس وجہ سے لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو میں خاموش رہا۔ پتہ نہیں چلتا ہے کہ بندہ اندر سے کیسا ہے، جب تک انسان کا اندر پاک اور صاف نہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلتا بندہ اندر سے کیسا ہے اور باہر سے کیسا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے مولا علی اور آل رسول کا بائیکاٹ کر دیا تھا، ان کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا۔ اہل سنت والجماعت میں آج لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ بھی ایک فرقہ ہے اور بس ایک فرقے کے طور پر جانتے ہیں، لیکن کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ فرقہ کیوں بنا؟ اللہ کا یہ تو نظام ہے کہ اس کے پیاروں کو یاد کرنے والا، اس سے محبت رکھنے والا ایک گروہ تو ہر دور میں رہے گا۔ وہ اہل بیت، وہ آل رسول جن سے محبت کرنا دین کی قیمت قرار پایا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، یا رسول اللہ ان سے کہہ دو کہ جو میں نے دین تمہیں دیا ہے اس کا میں کوئی اور اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ یعنی دین جو دیا ہے اس کے معاوضے کے طور پر آپ محبت کریں اہل بیت سے، تو ان کی محبت دین کی قیمت ہے۔ تو اگر محبت اہل بیت سے نہ ہوئی تو آپ نے دین کی قیمت ہی ادا نہیں کی، دین کو چوری کیا۔ آپ دیکھیں، سچی بات اگر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح بندہ ہے کون غلط بندہ ہے، تو صرف اتنا دیکھنا کہ جن لوگوں نے آل رسول، مولا علی، اہل بیت پر ظلم و ستم کیا ہے، ایسے لوگوں پر اچھے لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ جن لوگوں نے مولا علی کو شہید کرایا، جن لوگوں نے امام حسن کو زہر دیا، جن لوگوں نے امام حسین کو کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کاٹ کے رکھ دیا، اگر ان کے قاتلوں کے سے آپ کے دل میں محبت ہے، آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو آپ سے بڑا دنیا میں ملعون کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ ہمارا ملک ایسے ملعون مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے جو 400 مسجدیں بھی بنوانا چاہتے ہیں امیر معاویہ کے نام سے. بڑے بڑے جھوٹے شیخ الاسلام بھی بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اپنی زبان جو ہے وہ خاموش رکھو، امیر معاویہ کو برا نہ کہو. یہ کتاب ہے میرے پاس نہج البلاغہ. یہ کتاب جو ہے مولا علی کے خطبات پر مبنی ہے، جو آپ نے خطبے دیے ان پر مبنی ہے. اس کتاب میں مولا علی نے براہ راست امیر معاویہ کو مخاطب کیا کئی مقامات. کہیں آپ نے اس کو کہا، وارن کیا کہ تم شیطان کے راستے پہ مت چلو، باغی مت بنو، مجھ سے دشمنی مت رکھو، سرکش مت بنو، اللہ کے نافرمان مت بنو. جگہ جگہ کہا. اب ایک خطبہ ایسا بھی دیا جس میں یہ کہا کہ وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے. اگر مولا علی کسی کو اللہ کا نافرمان کہہ رہے ہیں، باغی کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ اس کے کفر کا اور اس کے ایمان کا، جو آپ 1400 سال بعد بیٹھ کے بھی اس کے ترانے گاتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں. شرم کی بات ہے. ہم سنتے آ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کی جو ماں تھی ہندا، اس نے امیر حمزہ کا کچا کلیجہ نکال کے چبایا تھا. صرف اتنا ہی سنا ہے نا؟ کسی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے ساتھ ہمیں بتانے کے لیے کہ اس کو مارا کس نے تھا؟ صرف کلیجہ چبانے کا ذکر پڑھا ہے نا ہم نے، اور بھی کچھ پڑھا ہے. کلیجہ چبایا تھا، صرف یہی پڑھا ہے نا؟ پہلے کلیجہ چبایا تھا یا پہلے ان کو شہید کیا تھا؟ کس نے شہید کیا تھا؟ ابو سفیان نے. اس دشمنی پر کوئی فرق پڑا جو امیر حمزہ سے شروع ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی ہیں، پھر اس کے بعد امام حسن کو زہر دلوایا ہے، پھر اس کے بعد مولا علی کو شہید کرایا، پھر امام حسن کو زہر دلوایا، پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا. وجہ کیا تھی؟ آج ایسی روحیں نہیں نظر آتی آپ کو؟ میں نے تو بے شمار دیکھی ہیں. یہ دشمن خدا ہیں. میں سرکار کے ساتھ ساؤتھ افریقہ جا رہا تھا، تو ہم کراچی سے دبئی گئے سرکار کے ساتھ. دبئی سے پھر ہماری فلائٹ جو تھی وہ آگے کی تھی. وہاں سے جو ہے کینیا ایئر ویز سے سرکار کے ساتھ دبئی سے ہم نائروبی گئے. پہلے نائروبی میں ایک رات کا قیام سرکار کے ساتھ ہوا. ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے وہاں پر، نام بھول گیا میں وہاں. اور پھر وہاں سے مومباسا ایک جگہ ہے، وہاں اسٹاپ تھا، اور پھر وہاں سے ہم جوہانسبرگ پہنچے. اس فلائٹ پر سرکار نے مجھے یہ بتایا کہ 2 بڑے بڑے منافقین میں سے ایک منافق کراچی میں رہتا ہے اور ایک منافق راولپنڈی میں رہتا ہے. وہ جو کراچی میں منافق رہتا ہے اس کا نام ہے نور محمد سرہندی. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، نور محمد سرہندی جیسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ مرتبہ مہدی کے حوالے سے جنہوں نے سرکار کے قلب کو دکھ پہنچایا، رولا دیا، سرکار سے بحث کی. جب موضوع چھڑا اس کا، انہوں نے کوشش کر کے سرکار کو تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ سرکار کے آنسو جاری ہو جاتے. اور دوسرا نام لیا عمران راولپنڈی کا. یہ ایک گروپ تھا، خالد چٹھا اور عمران، اس قسم کے لوگ جو ہے گجرا اور راولپنڈی کے ملے ہوئے تھے. ذاتی دشمن جن کا مقصد یہ تھا. کون سا مقصد تھا؟ ہندا کی طرح کچا کلیجہ چبانے والے. مجھے تو اور بہت سے نام معلوم ہیں. میں مشن کی وجہ سے خاموش رہتا ہوں. جب اللہ کے رسول نے ایمان کی علامت علی کو قرار دیا ہے تو پھر مسلمان کی یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جو بھی علی کے خلاف ہے وہ اللہ کے خلاف ہے، محمد رسول اللہ کے خلاف ہے. میں کسی فرقے کی حمایت نہیں کرتا،
کیونکہ میری نظر میں سارے فرقے غلط ہیں، لیکن جہاں میں حق دیکھتا ہوں اور جو حق ہوتا ہے وہ بیان کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ان 72-73 فرقوں میں کم سے کم ایک فرقہ ایسا ہے اہل تشیع کا کہ جو سارا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، مولا علی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، امام حسن و حسین کی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود حق سے محروم ہیں، اور بدبختی یہ کہ جو شخص مولائے کائنات کو ممبر پر بیٹھ کے سب و شتم کرتا تھا اس کو صحابی کہتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی معاذ اللہ۔ یہ حدیث ہے مبارک۔ مولا علی کو ان مسلمانوں نے نہ حق بیان کرنے دیا، نہ 4 نمبر پر خلیفہ بننے کے باوجود خلافت کرنے دی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب علیا فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی فقد سبنی، اس نے فقط مجھے گالی۔ ان معاملات میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کن معاملات میں؟ اگر تو مومن ہے تو جو رب کا دوست ہے وہ تیرا دوست ہے، اور جو رب کے دوست کا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے۔ تیرے اعمال بہت اعلیٰ کیوں نہ ہوں، لیکن اگر تیرے دل میں رب کا جو دوست ہے اس کے دشمنوں کی عداوت، بغض اور نفرت پیدا نہیں ہوتی تو جہنمی ہے۔ حب فی اللہ بغض فی اللہ۔ غیبت کے بعد بہت سے لوگ مجھے ایسے بھی ملتے تھے آ کے جو کہتے تھے کہ وہ بھی ٹھیک ہیں، انجمن والے بھی، تم بھی ٹھیک ہو۔ تو میں کہتا تھا کہ وہ بھی ٹھیک ہیں اور اگر میں بھی ٹھیک ہوں تو پھر ان صورتوں میں تم منافق ہو۔ اگر میں بھی ٹھیک ہوں اور وہ بھی ٹھیک ہیں، تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم منافق ہو، کیونکہ حق کو چھپانے والا جو ہے وہ منافق ہی ہو سکتا ہے۔ حق جو ہے وہ مختلف پیمانوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف ناموں کے پیچھے آتا ہے، اس کا پیٹرن ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی حق آل رسول ہوتا ہے اور پھر 1400 سال کے بعد حق آل میں شیطان اور امت میں رحمان آتا ہے۔ مولا علی سے دشمنی لوگوں کی صرف اور صرف اسی بنیاد پر تھی کہ وہ حق ہیں۔ باطل کی حق کے ساتھ کبھی یاری نہیں ہو سکتی، باطل کی حق کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ ساری کی ساری وجہ جو تھی آل رسول سے دشمنی کی، مولا کائنات سے دشمنی کی، یہ تھی کہ مولا علی حق ہے اور باطل کو یہ گوارا نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں ہوا اس گھرانے کے ساتھ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ سارے بیچارے جتنے بھی صحابی تھے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے اس کو ان اٹینڈڈ انہوں نے چھوڑ دیا 3 دن تک، سوائے مولا علی کے ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ یہ سختی کیا ہوتی ہے؟ یہ دل کی سختی اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر جو لطیفہ قلب ہے اس کی زندگی ختم ہو چکی ہو کسی بھی صورت میں۔ دل کے کتنے سخت ہوں گے نا وہ لوگ جو کسی کا کلیجہ نکال کے چبا لیں، کتنے سخت ہوں گے دل۔ کیونکہ ہم تو نے تو یہ دیکھا ہے، کسی کو اگر ذرا سی چوٹ لگے، خون نکل آئے تو آنسو نکل آتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے، اور کوئی ایسا ہے جو کلیجہ چبا رہا ہے۔ قرآن مجید نے کساوت قلب کے عنوان پر بڑی گفتگو کہی ہے۔ لفظ جو قسط ہے، قسط کا مطلب ہے جمود، طاری ہونا،
اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ دل کی سختی کہاں سے آئی۔ ایک روح کہلاتی ہے روح جمادی۔ اگر روح جمادی مومن ہے تو آپ کا دل اس روح جمادی سے بنا ہے، وہ فوراً ذکر اللہ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اور اگر روح جمادی کافروں میں سے ہے تو پھر وہ دل میں ایسا جمود قائم کرتی ہے کہ نور اور ذکر اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتی، داخل نہیں ہوتا۔ یہ ایک قانون ہے اللہ کا۔ قانون کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یوم ازل میں بٹوارا کر دیا تو دیکھیے کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ جنت کے لذات دکھائے؟ کون سی جنت کے لذات دکھائے؟ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، کس؟ یہ بات تو ایک اجمالی طور پر بیان کی گئی ہے، ویری کنسائسلی، کہ دنیا کے لذات دکھائے اور جنت کی، مزید تفصیل میں نہیں گئے۔ لیکن جب آپ اوپر پہنچیں گے لوح محفوظ پر تو پھر آپ کو پتہ چلے گا تفصیلات اور کیا ہیں۔ تفصیلات اور کیا ہیں کہ جن لوگوں کو آدم صفی اللہ کا امتی بنانا تھا ان لوگوں کو خلد کے لذات دکھائے گئے، جن کو ابراہیم کا امتی بننا تھا ان کو جو ہے دارالسلام کے دکھائے گئے۔ اس کے بعد جو تیسرے لطیفے کی تعلیم لے کے آیا دارالقرار۔ تو اس طرح مختلف ایپیسوڈز کے اندر یہ کام ہوا۔ جیسے اب دنیا کے لذات ہیں، دنیا کے لذات میں کیا ہے؟ دنیا میں بہت سارے لذات ہیں۔ کسی کو دھن دولت اس کی لذت، کسی کو ظاہری حسن کی لذت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دنیا کے لذات میں سے دھن دولت کو سانپ بنا کر کے بٹھایا گیا، جس کا حضور نے ذکر فرمایا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے اپنی امت سے کہ یہ دولت کے نشے میں، دولت کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اب جیسے باقی عوام ہے وہ بڑے آرام سے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ان کو، نہ کوئی برا لگتا ہے ان کو۔ باقی لوگ بڑے آرام سے شراب پی لیں گے، سور بھی کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کو بڑا مسئلہ ہے کہ گرل فرینڈ ورل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں بنانے، شراب نہیں پینی، سور نہیں کھانا، لیکن مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ تو بات تو وہی ہو گئی، اس کا لوٹا مال، اس کا مال لوٹا، اس سے فراڈ کیا، اس سے فراڈ کیا۔ اب جب ڈیسائیڈ کر لیا اللہ نے کہ بھائی ان روحوں کو آدم کی امت میں بھیجنا ہے، گروپ بنا دیا، یہ آدم کی امت میں یہ روحیں جائیں گی، یہ گروپ بنا، یہ موسیٰ کی امت میں جائیں گی، یہ موسیٰ، ابراہیم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ محمد رسول، الگ الگ ان کے محلے بنا دیے۔ اب پھر اس حساب سے ان کے دلوں کو بنایا۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمانوں کا اسم عطا کرنا ہے تو اس کی امت کے لیے جو قلب بنائے وہ یا رحمانوں کے نور سے بنائے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو دل دینے تھے وہ یا قدوس کے نور سے بنائے، جو محمد رسول اللہ کو روحیں دیں ان کے دلوں کو اسم ذات کے نور سے بنایا۔ اب وہ آ گئے زمین پر، جس اسم سے ان کے دل کو بنایا تھا وہی اسم ان کے دلوں میں صلاحیت کرے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رحمانوں کا اسم عطا ہوا تھا، لیکن یہ تو بعد میں عطا ہوا نا، وہ کہانی تو پہلے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قلب کو یا رحمانوں کے نور سے پہلے بنایا گیا تھا نا، اس لیے دنیا میں آنے کے بعد یا رحمانوں عطا ہوا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا اے اللہ آئی وانٹ ٹو سی یو، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لن ترانی او موسیس یو کینٹ سی می۔ تو اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ ہر بات موسیٰ کی مانی، یہ بات کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ یہ بات ماننے والی ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں یہ ماننے والی؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس میں ذات دے تو دے،
اس کا پورا سسٹم تو یا رحمانوں سے بنایا ہوا تھا پہلے سے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس میں ذات جا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ یا رحمانوں کے نور سے بنا ہوا ہے نا. صرف اور صرف ایک نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. صرف ایک نام ہے جو کیسا بھی دل ہو اس کو قابو میں کر سکتا ہے. صرف ایک نام ہے اور وہ نام ہے امام مہدی کا. کسی کا دل یا رحمانوں سے بنا ہو یا رحیم سے یا ودود سے یا قدوس سے یا مٹی سے بنا، ایک نام ایسا ہے جو سب پر اثر کر دیتا ہے. اب یہ جو دل ہے، قرآن نے ایک ایسی بات کہہ دی، ہمیں تو پتہ تھی سرکار کی صحبت کی وجہ سے، تو ہمیں تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ہم نے بہت لوگوں کو سمجھایا، مسلمانوں کو پاکستان میں، ان کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ کیا تھی کہ قرآن نے یہ کہا فویل للقاسیۃ فی قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، کہ اور ہلاکت اور تباہی ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کے دل اتنے سخت ہیں کہ اللہ کا ذکر ان میں داخل نہیں ہوتا، اور اولئک فی ضلال مبین، اور یہ لوگ کھلے گمراہ ہیں. دل کا ذکر نہ کرنا، اس میں ذکر اللہ کا سرائیت نہ کرنا گمراہی ہے. اور ہدایت کیا ہے؟ قلب کا اللہ کا ذکر کرنا اور سرائیت ذکر اللہ کا دل میں کر جانا، یہ ہے ہدایت. اور ہمارے علماء ہم کو یہی تانے دیتے ہیں، بس ذکر اللہ کرتے رہو اور کچھ نہیں کرنا. تم ذکر اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن نہیں پڑھا ہوا نا، اندھے ہیں، بد باطن ہیں. اب یہ ایمان کیا ہے کہ دل میں ذکر اللہ اگر سرائیت کر گیا ہے، اتر گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نمبر 1 کہ یہ حضور کی امتی، حضور کا امتی ہے یقیناً. نمبر 2 اس کے دل کو اللہ نے اس میں ذات کے نور سے بنایا تھا، تبھی اس کا ذکر چلا ہے، تو یہ مومن ہے. کیونکہ یہ نمازیں تو تم اب پڑھ رہے ہو نا، دل میں نور تو یوم ازل میں اتارا تھا. یہ روزے تو تم اب رکھ رہے ہو نا، وہ کیا خبر منافق نماز پڑھ رہا ہو. اس کتاب میں مولا علی کا ایک قول میں نے آج پڑھا. مولا علی نے فرمایا کہ تیرا لین دین، میل ملاپ، رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے؟ تیرا میل ملاپ، رویہ ایک دوسرے کے ساتھ تیری نماز اور تیرے روزے سے افضل ہے. جیسے اب کوئی بندہ بھوکا آ گیا اور آپ اس سے کترا کے نکل گئے، پھر تیری نمازیں بیکار ہیں. کسی یتیم کے ہاتھ پہ سر نہیں رکھا، پھر تیرا حج، نماز، ذکر سب بیکار. رویہ، دل میں انسانیت کا درد کہ کوئی ضرورت مند ہے تو تو اپنا حج چھوڑ دے، پیسہ نکال کے حج کا اس کو دے دے، ضرورت مند کو. آج دنیا میں یہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ آج دنیا میں منافقوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، مرتدوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور جو اساس ایمان ہے اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں. یہ چیز ہے اصل. اس سے پتہ چلے گا آپ حلالی ہو یا حرامی ہو، اس قلب سے. مولا علی کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جو منافق ہوتا تھا، مولا علی کو دیکھ کے خود بخود اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی. وجود اس کو برداشت نہیں ہوتا تھا، اس کا جی چاہتا کہ مولا علی سے لڑے، کیونکہ دشمن خدا روح تھی نا، اور مولا علی تو رب کا نشان ہے. جس کی شکل دیکھ کے آپ کو خود بخود غصہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی مسئلہ ہے روحانی طور پر. میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے سفر میں ادھر ادھر چلتے کہ نہ کبھی ملاقات ہوئی، نہ کبھی ملے اس سے، نہ کبھی بات چیت ہوئی، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور جی چاہ رہا ہے کہ اس کے جو ہے نا ایک چماٹ لگا دو. آپ کے ساتھ نہیں ہوا کبھی کوئی بات چیت نہیں، کبھی ملاقات نہیں، پہلی نظر میں دیکھا اور پتہ نہیں کیوں جی چاہ رہا ہے کہ چماٹ لگا دو. میں سوچتا تھا یہ کیا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ پہلی دفعہ مل رہے ہیں اور جی چاہتا تھا کہ یار اس کو حق کریں،
اس سے بات چیت ہو جائے، دل کھینچتا ہے اس کی طرف. یہ اندر کی روح کی کیفیت کا نام ہے. وہ جو اندر روح ہے ہماری، وہ اپنی ہم جنس روح کو پہچان رہی ہے.